پاکستان نے بالآخر اس سمت قدم بڑھا دیا جہاں سے کسی بھی ملک کی حقیقی خود مختاری کی شروعات ہوتی ہے، یعنی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری۔ سیمی کنڈکٹر کی مقامی صنعت کے فروغ کے لیے ترتیب دیا گیا ایک منصوبہ جو محض ایک تکنیکی پروگرام نہیں بلکہ ایک تاریخی موڑ ہے، جس پر پاکستان کی آئندہ دہائیوں کی صنعتی، معاشی اور دفاعی بنیادیں کھڑی ہوں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ نے درست نشاندہی کی ہے کہ اس منصوبے کا مقصد صرف تربیت نہیں بلکہ ایک نیا فنی مزاج پیدا کرنا ہے، وہ مزاج جو پاکستان کو انٹیگریٹڈ سرکٹ ڈیزائن اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں خود مختار شراکت دار بنا سکے۔ میں یہ چیز کیا ہے اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں۔ امریکہ نے چائنا کے اوپر سب سے پہلے معاشی وار کیا تھا اور چائنا کے اوپر ٹیکسز کا عائد کیا جانا تھا، محصولات عائد کیے گئے تو جواباً چائنا نے کیا اقدام اٹھایا کہ سیمی کنڈکٹر کی ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی۔ سیمی کنڈکٹر وہ چھوٹی سی چپ ہے جو آپ کے موبائل فون، ہائیبرڈ گاڑیوں، بیٹریز اور جہازوں کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اسلحہ سازی کی صنعت بھی جو ہے وہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر چائنا آج ٹکر دے کے بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز کی جو نشاندہی ہوئی تھی اسی سے اب یہ چپ بنانے کی بات ہو رہی۔ 3 مراحل پر مشتمل اس روڈ میپ کا پہلا ہدف 2035 تک پاکستان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ عالمی سیمی کنڈکٹر سپلائی چین میں شراکت دار کے طور پہ شامل ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنی اندرونی ضروریات پوری کرے گا بلکہ مستقبل میں چپ ڈیزائن، ڈیٹا پروسیسنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بین الاقوامی منصوبوں میں بھی کردار ادا کرے گا۔ یہ وہی شعبے ہیں جہاں سے قومی سلامتی، ڈیجیٹل خود مختاری اور دفاعی صلاحیت براہ راست جڑی ہوئی۔ سیمی کنڈکٹر آج ہر جدید آلے کی بنیاد ہے، چاہے وہ سمارٹ گاڑی ہو، برقی گاڑی ہو، سمارٹ فون ہو، مصنوعی ذہانت کا الگوریدم ہو یا کسی میزائل کا گائیڈنس سسٹم ہو۔ یہی وہ باریک مگر طاقتور چھوٹی سی چپ ہے جو دنیا کی معیشت، جنگی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو چلاتی ہے، اور پاکستان کے لیے ایک قدم محض معاشی یا صنعتی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر نوید شیروانی جو اس منصوبے کے روح رواں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیمی کنڈکٹر اور سائبر سیکیورٹی کے بغیر ترقی کا تصور ناممکن ہے۔ ان کا بیان عالمی حقیقت کا اعتراف ہے کہ مستقبل کی جنگیں جو ہیں وہ زمین پر نہیں ہونی بلکہ وہ ڈیٹا سینٹرز میں ہونی ہیں، سرورز میں ہونی ہیں، نیٹ ورکس میں لڑی جانی ہیں، جہاں پہ سیمی کنڈکٹر وہ خاموش سپاہی ہوں گے جو سب کچھ محفوظ رکھیں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے ایک نئی سمت کھولے گا۔ 9 یونیورسٹیز میں تحقیقی کلسٹرز قائم ہوں گے، 6 جدید IC لیبارٹریز تعمیر کی جائیں گی اور سعودی عرب کے ساتھ تکنیکی تعاون کے ذریعے خود کفالت کی راہ ہموار کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اعتراف کیا ہے کہ 4.5 ارب روپے اس بڑے خواب کے لیے محض ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ اگر درست سمت میں بہے تو ایک دریا بن سکتا ہے، اور حکومت کی نیت اور پالیسی اگر برقرار رہی، جو ماضی میں نہیں رہتی لیکن اگر یہ برقرار رہی، تو اگلی دہائی میں پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہو سکتا ہے جو ڈیجیٹل خود مختاری حاصل کر چکے ہیں۔ یہ حقیقت فراموش نہیں کی جا سکتی کہ دنیا کی بڑی طاقتیں آج چپ کی جنگ میں مصروف ہیں۔ امریکہ، چین، تائیوان، جاپان اور جنوبی کوریا سب اپنی ٹیکنالوجی کو محفوظ رکھنے کی دوڑ میں ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا یہ فیصلہ کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو اس عالمی دوڑ کے لیے تیار کرے ایک اسٹریٹجک اور تاریخی فیصلہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان کتنی جلدی آگے بڑھے گا بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم اس سمت میں مستقل رہیں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی جنگ میں جیت ان ممالک کی نہیں ہوتی جو سب سے تیز دوڑتے ہیں بلکہ ان کی ہوتی ہے جو رکنے نہیں دیتے۔ یہ حقیقت اب کسی شک و شبے سے بالاتر ہے کہ آنے والا زمانہ اس قوم کا ہوگا جو چپ بنائے گی، کیونکہ طاقت کے نئے ترازو میں بارود نہیں بلکہ سلیکان تولی جا رہی ہے، اور پاکستان نے بالآخر اس سمت میں قدم رکھا ہے جہاں سے ٹیکنالوجی، معیشت اور دفاع تینوں کی بنیادیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز کے اس منصوبے کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور اس کی قیادت براہ راست اس قومی عزم کی عکاسی کرتی ہے جس میں فوج، حکومت اور تعلیمی ادارے ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے یہ بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سیفس کی ٹیم نے اس منصوبے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور یہ محض تکنیکی قدم نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک سرمایہ کاری جس کا مقصد پاکستان کو خلیجی ممالک کے لیے اعتماد کے قابل ہیومن ریسورس پارٹنر بنانا ہے۔ سعودی عرب کا جو ویژن ہے 2030، جس میں چپ ڈیزائن سینٹر اور فیبریکیشن پلانٹس شامل ہیں، وہ پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع بن کے سامنے آئے۔ اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی افرادی قوت کو درست سمت میں ترتیب دے دیا تو نہ صرف ہمارے انجینئرز
ان منصوبوں کا حصہ بن سکیں گے، بلکہ ملک میں IC ڈیزائن آؤٹ سورسنگ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ ویسے فیسینیشن کے لیے ایک اچھا آئیڈیا، لیکن پاکستان میں اب BS اور MS کی سطح پہ سیمی کنڈکٹرز کو نصاب میں شامل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ وہ قدم ہے جو ماضی میں ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا۔ اس بار حکومت کی توجہ وقتی ہدف پہ نہیں ہے، بلکہ مستقل بنیادوں پہ صلاحیت پیدا کرنے پہ۔ اس سے پاکستان میں ایک فیبولس سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کی بنیاد پڑے گی، جہاں مقامی طور کے اوپر تربیت یافتہ انجینئرز ہوں گے اور ڈیزائن ہاؤسز ہوں گے اور سٹارٹ اپس قائم کر سکیں گے، اور دفاع، مواصلات اور صنعتی شعبوں میں نئی تحقیق ممکن ہو سکے گی۔ لمس کے ایک معروف ماہر الیکٹرک انجینئرنگ ہیں ڈاکٹر عدیل پاشا۔ انہوں نے اس منصوبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تلخ حقیقت بھی بیان کی ہے کہ پاکستان نے یہ قدم بہت دیر سے اٹھایا۔ ان کے مطابق بہت سی یونیورسٹیز پہلے ہی IC ڈیزائن میں تربیت کا آغاز کر چکی ہیں، اور کچھ کمپنیز جو ہیں وہ 2019 سے کام کر رہی ہیں، مگر اب پیش رفت محض علمی نہیں رہی، بلکہ عالمی سیاسی حالات نے اسے ایک نئی اہمیت دے دی ہے۔ چونکہ امریکہ اور چین کے درمیان چپ وار جاری ہے اور ٹرمپ دور میں چینی کمپنیز پہ عائد ٹیرف نے عالمی سپلائی چین کو تقسیم کیا ہے، اس لیے پاکستان کے لیے وقت فیصلہ کن ہے۔ ڈاکٹر پاشا یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں انہی چپس کے ذریعے غلبہ حاصل کیا جائے گا۔ یہ بات کسی مبالغے سے خالی نہیں ہے کہ بغیر ڈرائیور گاڑیوں سے لے کے میزائل سسٹمز تک ہر جدید آلہ انہی سیمی کنڈکٹرز پہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی طاقتور ریاستیں اب سیمی کنڈکٹرز کی برآمد اور درآمد پر بھی سخت پابندیاں لگا رہی ہیں، کیونکہ یہ صرف صنعتی نہیں بلکہ دفاعی اثاثہ بن چکے ہیں۔ اور اس پہ بہت سارے لوگ یہ واضح کرتے ہیں کہ سیمی کنڈکٹر سافٹ ویئر سے بالکل مختلف نوعیت کا شعبہ ہے۔ اس میں استعمال ہونے والے ڈیزائن ٹولز کے لائسنس لاکھوں ڈالرز میں ملتے ہیں، اور جیسے جیسے چپ کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے اس کی قیمت اور حساسیت دونوں بڑھتی جاتی ہے، یعنی جتنی چھوٹی چپ ہوگی پیسہ اتنا زیادہ ہوگا۔ فی الحال پاکستان اس دوڑ میں بہت سے ممالک سے خاصا پیچھے ہے، کیونکہ بھارت کو اگر دیکھا جائے تو 80 کی دہائی میں اس نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ پاکستان نے 2000 کے بعد قدم رکھا اس پہ۔ مودی حکومت جو ہے یہ چپ میکنگ کمپنیز کے لیے 10 ارب ڈالر کی مراعات دیتی ہیں، جسے بھارت نے عالمی سطح پہ اپنی جگہ بنائی ہے۔ پاکستان اگر اپنی پالیسیز میں تسلسل اور عزم دکھائے تو یہ خلا پر کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے ماہرین متفق ہیں کہ سیمی کنڈکٹرز انڈسٹری مستقبل میں ملکی سالمیت اور بقا کی ضمانت بن سکتی ہے۔ یہ وہ صنعتی میدان ہے جہاں کامیابی محض منافع نہیں بلکہ حاکمیت کی علامت بن چکی ہے، اور اگر پاکستان نے اپنے نوجوانوں کو اس دوڑ میں شامل کر لیا تو آنے والے وقت میں طاقت کی تعریف بدلنے والی اس دنیا میں ہم صرف صارف نہیں ہوں گے بلکہ خود تخلیق کار بن سکتے ہیں۔ حقیقت پسندی سے بھرپور باتیں ہیں، ہمیں اس معاملے میں حوصلہ دے رہی ہیں، حقیقت کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 2019 سے پاکستان میں IC ڈیزائن کا کام تیزی سے شروع ہوا اور آج قریباً 22 سے 25 کمپنیز اس شعبے میں عملی طور پہ کام کر رہی ہے، مگر یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ قلیل مدت میں ملک کے اندر چپس یعنی فیبریکیٹڈ سیمی کنڈکٹرز بنانے کا امکان کم ہے، کیونکہ فیبریکیشن پلانٹس قائم کرنے کے لیے انتہائی بڑے پیمانے پہ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، صاف پانی چاہیے ہوتا ہے، خطرناک کیمیکلز کی محفوظ ہینڈلنگ چاہیے ہوتی ہے، اور انتہائی کم ہوا والے صاف کمرے درکار ہونے چاہیے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کی بڑی معیشتیں اور جدید ممالک اپنی سب سے حساس چپس خود بنانے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے، اور زیادہ تر پیداواری صلاحیت تائیوان، جنوبی کوریا اور مخصوص چپ فیکٹریز کے ہاتھوں میں مرکوز ہیں۔ اس لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان کا منطقی اور عملی راستہ فیبولس ماڈل کو اپنانا ہے، یعنی مقامی کمپنیز اور ڈیزائن ہاؤسز کو مضبوط کر کے وہ چپس کے پیچیدہ ڈیزائن کریں اور پیداواری عمل کا انحصار بیرونی فیبس پہ رہے، مگر اس کے باوجود اس پورے سلسلے میں اسٹریٹجک کنٹرول، قومی سلامتی اور دفاعی مقاصد کے لیے ضروری ڈیزائننگ کا دائرہ ملک کے اندر رکھیں۔ کمرشل الیکٹرانکس اور جدید صنعتوں میں IC ڈیزائن کا بڑا کردار ہے، اور فی الوقت ہم چپس، چین اور دیگر مارکیٹ کو اگر دیکھیں تو اس کو جوڑنے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں چین سے منگوا رہے ہیں، مگر انہیں ڈیزائن کرنا، ان کے گرد پروڈکٹ بنانا، ان کو لوکلائزڈ سولوشنز پیدا کرنا، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم صرف کوڈنگ یا عام سافٹ ویئر ہنر رکھنا کافی نہیں سمجھ سکتے۔ IC ڈیزائن ایک ایسا شعبہ ہے جس میں مخصوص ہارڈ ویئر علم ہونا چاہیے، الیکٹرانک سرکٹس کی سمجھ ہونی چاہیے، فزکس اور انجینئرنگ کی مہارت ہونی چاہیے، اور یہ مہارتیں آسانی سے اوپن سورس لینگویجز یا اگر اس کو دیکھیں تو لیز ماڈل سے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی کمپنیز کے پاس بہت سی بنیادی معلومات اور ٹولنگ ملکیت کی صورت میں بند ہوتی ہیں۔ ایک ہائی ٹیک چپ کی قیمت لاکھوں ڈالر ہو سکتی ہے، اور اس کا ہر مرحلہ خاص مہارت مانگتا ہے۔ اس لیے اس شعبے میں نوجوانوں کی تربیت، اعلیٰ تعلیمی نصاب میں تبدیلی اور صنعتی اکیڈمک پارٹنرشپس کو لازم قرار دیا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان میں ڈیزائن ہاؤسز، سٹارٹ اپس اور مخصوص تحقیق پروجیکٹس جنم لیں، اور یہی حقیقت پاکستان کی موجودہ پالیسی کا محور ہونا چاہیے۔
فوری فیب کی خواہش کے بجائے مضبوط فیبلیس ایکو سسٹم جو ہے، اعلیٰ معیار کی تعلیم، لائسنسنگ اور ٹولنگ تک رسائی کے لیے بین الاقوامی شراکت داری اور دفاعی اور تجارتی دونوں مقاصد کے لیے حساس ڈیزائننگ کو محفوظ بنانا، یہی وہ عملی نقشہ ہے جو ملک کو تیزی سے اس میدان میں باوقار شرکت دلا سکتا ہے، بشرط یہ کہ پالیسی میں تسلسل رہے، سرمایہ کاری برقرار رہے اور نوجوان انجینئرز کو حقیقی اور عملی مواقع ملے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔